میں جو بندہ 2 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 52 دفعہ 52 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر کے دعا درود شریف پڑھے اور اس کا ثواب بدری صحابہ کو پہنچائے، 313 جو بدری صحابہ ہیں پہنچائے۔ ہم ہر جمعرات کو محفل میں بدری صحابہ پڑھتے ہیں، ابھی بھی یہ کتابیں تیار پڑی ہیں، بدری صحابہ پڑھتے ہیں، بدری صحابہ، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے، جو مانگتے اللہ دیتا ہے۔ 2 نفل پھر سن لیں، پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 52 دفعہ 52 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے اور اس طرح 2 رکعت پڑھے، سلام درود شریف پڑھے اور پھر اس کا ثواب اصحاب بدرین بدری صحابہ کو ہدیہ کرے، ان کی روح کے وسیلے سے دعا کرے۔ پر میں اس دعا کی طاقت یہ ہے کہ اللہ اس کے کام بناتے ہیں۔ کیوں؟ بدری صحابہ وہ ہستی ہیں جن میں آل رسول بھی ہیں بدر میں، اصحاب رسول بھی ہیں بدر میں، وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے جتنے بھی ولی جمع ہو جائیں ان ایک میں سے ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہستی ہیں، وہ ہستی۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور اپکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے 10 میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، مستقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں، وہ اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا
کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئی اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں ایک پلیٹ دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے۔ اب کی والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ اب کی والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں۔ بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ اب اسی تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے۔ میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے، اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، سن لو مجھے وہ شخص بہت پسند ہے
جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے. کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر. اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات. آئندہ سال انتظار کیجئے گا. رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال. ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں. پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں. اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے. بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالا تر ہے. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے. حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی. تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں. جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اس میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے، اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے. ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں. لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، 7 آسمان 7 زمین مجھ سے ناراض ہیں. تو نہ اس کے غم کی داستان ایسی تھی، اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم، اس کی قسم پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں، اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا، باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں، اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے، اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر، الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے. فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں، اور 7 زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں؟ تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں؟ پھر فرمایا میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں. تو چاہتا ہے میں
ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجیے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنے دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70,00,000 جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے ختم ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت زبردست عمل ہے، ہم ان ہستیوں کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور ان کے ذکر خیر کی نسبتوں سے زندگی کے مسائل، مشکلات حل۔ ایک سوال ہے، اگر زندگی کے مسائل، مشکلات حل ان ہستیوں کی نسبت سے نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ ان کی نسبتیں، جن کی نسبتوں کو ہم ہر نماز کی التحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی وہ درود ابراہیمی ہے جو سب درودوں سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، باکمال بھی ہے، بے مثال بھی ہے، اور روایات اور کتابوں سے ثابت بھی ہے اس درود پاک کے بارے میں۔ پر اس درود پاک کا ابتدائی حصہ کبھی سوچا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ شاید یہ درود ہمارا نہیں، کسی اور کا ہے۔ نہیں، کتابوں میں دونوں روایات ملتی ہیں، آل محمد بھی و علی آل محمد بھی، درود ابراہیمی میں دونوں روایات ملتی ہیں۔ اب اس عمل کو ہم بیان کرتے ہیں جس عمل کے تذکرے اور جس عمل کا ذکر خیر انہوں نے کیا اور ان لوگوں سے کروایا، اس عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، 7 آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر،
یہ 7 سلام ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں, بڑی تاثیر ہے اس کی. اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے. وہ دیہاتی تھا, ہم دیہاتی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. صحرائی کہتے ہیں, عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے. وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا. اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر. اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر, بس کوئی تعداد نہیں. اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا, اس کے پاس قافلہ تھا. اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے, جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں, جس کو آپ پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں, ریشم. اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے. جاگ رہے ہیں, میری طرف دیکھ رہے ہیں, اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے. اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے, زمین میرے لیے وسیع ہو گئی. جو ناممکن کام ہے نا, بچوں سے دعا کرو. میرا پیکج ہے, سنا ہے نا آپ نے, ناممکن کام. حویلی کے سامنے, حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے, میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے. حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے, وہاں ایک صاحب رہتے تھے, گدا ریڈی ان کے پاس, غریب آدمی تھے. تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا. 100 روپے کی بڑی حیثیت, پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیڑا ہوتا تھا 5 روپے کا, 4 روپے کا ایک چکر, تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ 100 روپے دیا تو کیا دعا کر دیں. پیر صاحب نے دعا کر دی. ایک دفعہ مجھے ملا, میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی, اچھی انسان تھے, میں تجھے ایک دعا بتاتا. میں نے اسے اللہ کا نام لے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر, غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں, بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین, اور کوئی 8 آنے روپے کی ٹافیاں لے کے بیٹھ جانا. پہلے نہ دینا, کھا کے بھاگ جائیں گے. ٹافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں. کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں, تصور نہیں, گمان نہیں, ادراک نہیں, احساس نہیں, قدم نہیں. اس کے بول سچے, اس کے جذبے سچے, اس کی کیفیت سچی, اس کا انداز سچا, سب کچھ سچا, اس کا سب کچھ سچا. ایک بات بتاؤ, یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں, اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیے ٹھیک ہو جائے گی. بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے, بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکے بھی جائیں گی, ان کی تھوکے بھی جائیں گی, اسی جگہ منہ لگا کے پیے. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا, بس ختم. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو بیماری, کوئی روگ, کوئی جسمانی بیماری, کوئی روحانی بیماری, کوئی روحانی روگ, کوئی جسمانی روگ, اگر کوئی ایسا ہے بھی صحیح, اس جگہ منہ لگا کے پیے, منہ لگا کے پیے. مومن کے جھوٹے میں شفا, بڑے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت زیادہ نتائج ہیں. مستقل مسلسل پیے. اور یہ ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو, اس وقت اللہ سے تعلق قائم کریں اور اس وقت اللہ سے راز و نیاز کریں, کیونکہ اللہ کو بچے کا رونا جو ہے اس کی اداؤں میں فرمایا 2 چیزیں اگر نہ ہوتی, غور سے سنیے گا, ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ایک بچے اور ایک بے زبان جانور. بچے اور اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی, اللہ تمہارے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا, رزق نہ ملتا, جتنی خطائیں ہیں, جتنی نافرمانیاں ہیں, زمین تانبے کی بن جاتی, ہر چیز ختم ہو جاتی. اللہ پاک ان 2 کی وجہ سے رزق دیتا ہے. ان 2 کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے. ان 2 کی وجہ سے. جو بچہ روتا ہے, اب یہ نہیں کہ اسے رونے دینا ہے, وہ روتے وقت کے لمحات, کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اپنی نماز کو مختصر فرما لیتے تھے. حضور کی نماز مختصر ہو جاتی تھی. تو بچہ جب رو رہا ہے, میں کہ اس بچے کے روتے ہوئے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور اگلی بات فرمایا, جو بچے کے آنسو گر رہے ہیں نا, ان آنسو کو کسی درد والی جگہ پہ لگائیں,
اور میں نے کئی دفعہ آنسو لے کے نا ہاتھ پہ مل کے جیسے کریم تیل لگاتے ہیں ایسے چہرے پہ کہا اللہ اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور قیامت کی ذلت سے بچانا۔ جب فرشتوں کا ہاتھ بڑھے اور چہرے پہ منہ کے جبڑے پہ پکڑ کے گھسیٹے، بچے کے آنسوں کی بڑی طاقت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک فقیر مانگنے والا آتا تھا، میں اس کو پیسہ دے دیتا تھا جو بھی تھا، پھر آتے آتے وہ میرے پاس کچھ پیسے رکھ کے جاتا تھا امانت دار سمجھ کر، پھر بہت قریب ہو گیا، پھر بس بہت پیسے رکھ کے جاتا تھا جو مانگتا تھا، پھر اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہ کہتا تھا میں کسی پرانے کھنڈر ہے وہاں رہتا ہوں اور اس میں نے پیسے دفن کیے ہوئے، مجھے بہت اس سے محبت ہے۔ سکے ہوتے تھے پہلے، کاغذ والے روپے تو ہوتے نہیں تھے، اور کہا کہ مجھے بتاتا تھا فلاں جگہ رہتا ہوں، آج تک میں گیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت عرصہ آتا رہا، پھر کچھ دنوں نہیں آیا تو میں سوچا کہ بیمار ہو گیا کیسے، تو کہا کہ میں پھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے گیا اس کھنڈر میں، وہ بیمار پڑا تھا، میری آہٹ سن کے میں نے اسے کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے مال سے بہت محبت ہے، میں نے پیسہ کر کے جمع کیا ہے، یہ جتنا میرا مال ہے یہ ساتھ یہ جگہ ہے جہاں میں نے دفن کیا ہوا ہے، جب ایسا کرنا مجھے دفن کرنا، یہ مال میرا ساتھ رکھ دینا چپکے سے، وعدہ کر۔ میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ یہ دیکھ اس مال میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرنا، میرا کفن بھی تم جیب سے دینا، میرے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، کفن دے دیا، دفن کر دیا اور چپکے سے اس کا مال اس میں رکھ دیا، اور کہا کہ جب جو ہے وہ واقعہ ختم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا میرے اوپر حالات تنگ ہو گئے اور بندش، حالات تنگ، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور اتنا کہ میں روٹی سی بھی تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن میرے خیال آیا کہ کئی سال ہو گئے اس کو دفن کیے، اس کا مال کس کام کا، اس کا مال نکال کے لے آؤں، استعمال کروں۔ رات کو گیا، اس کی قبر کو کھودا تو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی اور اس کا جتنے بھی مال، اس کا پیسہ تھا، سارا ہڈیوں کے اوپر ایسے بکھرا ہوا تھا اور سرخ تھا۔ کہا کہ مجھے مال کی طلب تھی، میں نے ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں بس چیختا چلاتا قبر بند کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہاتھ ہر وقت میری آگ ہی آگ ہے، اس کو پانی میں رکھتا ہوں اور تکلیف میں رکھتا ہوں اور دہی میں رکھتا ہوں، آگ ہی آگ۔ کوئی ایسا طریقہ؟ آپ دیکھیں درویش کا وجدان دیکھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آنسوں سے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اللہ کے لیے رو، جب رو وہ آنسو اس ہاتھ کو لگا، اللہ کے لیے رو، جب رو تو اس آنسو اس ہاتھ پہ لگا، فرمایا کہ وہ آنسو اس ہاتھ پہ لگائے گا، تیری جہنم کی آگ ہے یہ بجھ جائے گی۔ اور کہا ایسے ہوا، رویا بہت زیادہ اللہ کے لیے، آنسو لگائے اور وہ آنسو سے اس کی ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جو بچے کے آنسو ہیں یہ بڑے دکھوں کا علاج ہے اور بڑے دردوں کا علاج ہے اور بڑی مشکلوں کا علاج ہے اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے۔